الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، جو آخری نبی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی آخری نبی ہے۔ ان کے علاوہ اب کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں یا آخری نبی ہوں یا مجھے نبی نے بھیجا ہے، یعنی کسی بھی طرح کا اگر کوئی دعویٰ اس طرح کرتا ہے جو ختم نبوت پر حملہ ہے، اگر کوئی آدمی کسی بھی طرح حملہ کرے، کسی بھی طرح اس طرح کا دعویٰ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کسی کے خلاف میں بات ہے یا کسی کی مخالفت میں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت نہ تو کسی کے خلاف ہے نہ کسی کی مخالفت میں ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قادیانی کے خلاف، یعنی عقیدہ ختم نبوت بیان کرنا قادیانیوں کے خلاف ہے، مرزائیوں کے خلاف ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ مرزا نے تو جو دعویٰ کیا نبوت کا وہ تو 1901 میں کیا، 1901 میں، جس کو اب دعویٰ کر کے بھی 123 سال ہو گئے ہیں۔ یہ دعویٰ تو اس نے اب کیا ہے 123 سال پہلے، لیکن ختم نبوت کی بات تو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ یہ عقیدہ ہم کو صحابہ نے سمجھایا کس طرح مسلمہ کو قتل کر کے، اسود عنسی کو قتل کر کے۔ یہ وہ ظالم ہے کہ جن ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، تو صحابہ نے یہ عقیدہ ہم کو سمجھایا 1400 سال پہلے کہ صحابہ نے اسود عنسی کو بھی قتل کیا اور مسلمہ کذاب کو بھی قتل کیا۔ اور یہ کسی کے خلاف بات نہیں ہے، نہ کسی کے مخالفت میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعلان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ کس نے اعلان کیا؟ یہ تو اللہ نے اعلان کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی آخری نبی ہے۔ اب جب اللہ نے اعلان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا، یہ بتایا کہ میں آخری نبی ہوں، تو حضور نے جو کہا ہم وہی بات لوگوں کو سمجھاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم وہی بات لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت نہ کسی کی مخالفت میں ہے، نہ کسی کے خلاف ہے، نہ کسی سے چڑھنا اور جلنے کے بنا پر ہے، بلکہ ہم تو اپنا ایمان بچانے کے لیے اور عوام کا ایمان بچانے کے لیے، امت کا ایمان بچانے کے لیے یہ بات بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا کہ اذان کے متعلق بیان ہوتا ہے، قرآن کے متعلق بیان ہوتا ہے، نماز کے متعلق بیان ہوتا ہے، قربانی کے متعلق بیان ہوتا ہے، روزے کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، حج کے متعلق، سود کے متعلق، جھوٹ کے متعلق، اور شراب اور نشے اور زنا اور بدکاری کے متعلق، چوری کے متعلق جو بیان ہوتے ہیں، اتنے سارے بیان جو ہوتے ہیں مسجدوں میں، وہ اس لیے نہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ قرآن کا منکر ہے، کہ کسی آدمی نے اعلان کر دیا کہ قرآن معاذ اللہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا کوئی آدمی نماز کا منکر ہو، یا کوئی آدمی اذان کا منکر ہو، یا کوئی آدمی زکوٰۃ کا منکر ہو، لیکن پھر بھی بیان کیوں ہوتا ہے؟ یعنی کسی مسجد میں اگر نماز کے متعلق بیان ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر تو کوئی نماز کا منکر نہیں ہے، پھر کیوں تم نماز کا بیان کر رہے ہو؟ تو وہ جو بیان ہوتے ہیں وہ اس لیے بیان نہیں ہوتے کہ وہاں کوئی منکر ہے، بلکہ وہ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نہ کہ نماز کے متعلق لوگوں کو بتایا جائے، حج کے متعلق، قربانی کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق لوگوں کو بتایا جائے، اس لیے، اور اپنی نجات کے لیے، اپنی سعادت کے لیے، اور لوگوں کا ایمان پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے سب باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو ہر آدمی یہ سوچے کہ جو بھی بیان ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بیان ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے جو بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ اللہ نے ہمیں بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتایا، جو بخاری اور مسلم اور ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی اتنی ساری روایت موجود ہیں، ان تمام روایتوں کو جمع کرتے ہیں تو 210 حدیثیں جمع ہوتی ہیں، جس میں حضور نے خود یہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم تو وہی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور دوسری بات سمجھے کہ جو عقیدہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کہ اللہ ہر لحاظ سے اکیلا ہے، بے عیب ہے،
تو جس طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کو جبار مانے، ستار مانے، قہار مانے، کریم مانے، رحمان مانے، رحیم مانے، سب مانے، لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ دو اللہ ہیں، تو وہ آدمی کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو آدمی یہ بولے کہ میں اللہ کو سب مانتا ہوں لیکن دو اللہ مانتا ہوں، اسی طرح جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آخری نبی ماننا، یہ بھی ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ اب کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ مانے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی نہیں مانتا، یا حضور کی جگہ ایک اور نبی مانتا ہوں، یا دو محمد مانتا ہوں، دو نبی مانتا ہوں، یا آخری دو نبی مانتا ہوں، یا حضور کے بعد ایک اور نبی یہ مانتا ہوں، یعنی کسی بھی طرح اگر وہ آدمی حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، اس کے علاوہ کچھ بھی مانے، تو وہ آدمی دار اسلام سے خارج ہے۔ تو جو عقیدہ اللہ کے بارے میں ہے ہمارا، وہی عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، تاکہ ہم مومن ہوں۔ اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، چاہے وہ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، عمرہ کرے، چاہے بیت اللہ کی چھت پر جو چڑھ کر نماز پڑھے، بیت اللہ کے اندر اس کی وفات ہو جائے، اگر وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان اس عقیدے سے واقف ہو، ہر مسلمان کو یہ عقیدہ سیکھنا چاہیے۔ تو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت نہ کسی کے خلاف ہے، نہ کسی کی مخالفت میں، نہ کسی کی برائی میں، نہ کسی کی چڑ میں، نہ کسی کی چڑ میں، نہ کسی کی جلن اور حسد میں۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی ہماری لگائی ہے۔ حضور نے یہ فرما دیا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے ہم لوگوں کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، کیونکہ حضور نے ہی اپنی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ تو بہت لوگوں نے کیا، یہ دعویٰ نبوت کا دعویٰ بہت لوگوں نے کیا، لیکن ان اتنے سارے لوگوں میں سے دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کے ماننے والے بہت زیادہ ہوئے۔ ایک مسلمہ کذاب کہ جس کے ماننے والے 70,000 لوگ ہوئے، ایک غلام احمد قادیانی جس نے انڈیا کے اندر 1901 میں یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ ان دو لوگوں کے ماننے والے حد سے زیادہ ہوئے۔ مسلمہ کذاب کے ماننے والے 70,000 ہوئے اس وقت میں، اور غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اس وقت میں 1 کروڑ ہیں، 1 کروڑ پوری دنیا میں، اور 200 ملکوں میں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح وہ تو صرف 70,000 کی تعداد تھی، تو صرف 70,000 کی تعداد تھی، لیکن صحابہ نے ان کو قتل کیا، کہ ان کی سزا یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، کہ وہ لوگ جھوٹے نبی کے پیروکار تھے، اور مسلمہ کذاب نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو جو سزا مسلمہ کذاب کی ہوئی، وہی سزا ان 1 کروڑ لوگوں کی ہونی چاہیے جو غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مان رہے ہیں۔ تو جو سزا صحابہ نے ان کے لیے طے کی، ہم بھی وہی سزا ان لوگوں کے لیے طے کرتے ہیں، جتنے بھی قادیانی ہیں، جتنے بھی مرزائی ہیں، کہ ان کی سزا بھی وہی ہے جو مسلمہ کذاب کی صحابہ نے سزا طے کی۔ تو 1840 گرداسپور پنجاب اور ضلع قادیان میں ایک ظالم پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد قادیانی ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے گرداسپور، اس وقت میں جس وقت یہ ظالم پیدا ہوا، اس وقت اکھنڈ بھارت تھا، تو یہ جگہ ہندوستان میں تھی۔ اب تو یہ جگہ ہندوستان میں نہیں ہے، اب تو یہ جگہ پاکستان میں چلی گئی ہے۔ اور تو اس کا باپ کا نام جو ہے وہ غلام مرتضیٰ ہے، اس کا باپ کا نام جو ہے وہ غلام مرتضیٰ ہے، اور ماں کا نام چراغ بی ہے، لیکن اس کی ماں کو چراغ بی کے نام سے کوئی نہیں جانتا تھا، اس کی ماں کو سب گھسیٹی بولتے تھے، یعنی ایسا عجیب نام، ماں کا گھسیٹی جو ہے ماں کو بولتے تھے سب لوگ۔ تو یہ بڑا ہوا، بڑا ہو کے وکیل بنا، وکیل بننے کے بعد زیادہ اس کی وکالت نہیں چلی تو یہ پیر صاحب بن گیا۔ پیر بن گیا تو لوگ آنے جانے لگے، پھر یہ مجدد بن گیا، تو مجدد بنا تو اس کے فین فالوورز کچھ زیادہ ہی ہو گئے، پھر یہ کتابیں لکھنے لگا، تو کتابیں لکھنے لگا تو لوگ اس کی کتابوں کو بہت زیادہ خریدنے لگے، لوگوں کو پسند آنے لگی۔ تو پھر یہ عیسائیوں سے، جب اس نے کتابیں لکھی تو عیسائیوں سے، ہندوؤں سے مناظرہ کرنے لگا، کیونکہ اس کے پاس علم تو تھا ہی، تو اپنے علم کے بنا پر یہ کافی مشہور ہوا، اور ہندوؤں سے، عیسائیوں سے مناظرہ جو ہے وہ جیتنے لگا۔ تو جب یہ مناظرہ کرنے لگا، مناظرہ جیتنے لگا، تو لوگ اس کے عاشق ہوتے گئے، فین ہوتے گئے، چاروں طرف اس کا جو ہے، چاروں طرف یہ مشہور ہو گیا، کافی مشہور و معروف ہو گیا، اور چاروں طرف اس کا ایک نام ہو گیا۔ تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے۔ جب بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے اور ہندو اور عیسائی اس سے کٹنے لگے، بھاگنے لگے، مناظرہ نہیں کرتے تھے اس سے، تو پھر ایک دم اس کو کیا ہوا کہ اس نے عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں مسیح موعود ہوں، کہ اس نے ڈائریکٹ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کر دیا، یا یہ دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، یا یہ دعویٰ کیا کہ اس نے کئی دعوے کیے۔ ایک تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، ایک اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے عیسیٰ نے بھیجا ہے، ایک اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے میں ان کی خبر دینے والا ہوں،
میں ان کی خبر دینا آیا ہوں۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا، پھر اس کا اتنے سے بھی پیٹ نہیں بھرا، اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، تو اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو 1890 میں اس نے عیسیٰ کا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور 1892 میں اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1901 میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ ہی کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ لیکن 1901 میں اس نے دعویٰ کیا، 1908 میں یہ مر گیا، یعنی 8 سال بھی اس کی نبوت نہ چل سکی، 8 سال کے بعد یہ مر گیا۔ اس کے ناپاک وجود سے یہ زمین پاک ہو گئی اور یہ جہنم چلا گیا 1908 میں۔ تو 1910 میں مرزا بشیر اس کا جو بیٹا تھا وہ اس کی جگہ اس کا خلیفہ بنا۔ تو اس نے اپنی کتاب حقیقت النبوہ، اس کی ایک کتاب ہے، تو اس میں لکھا اس نے اس کا بیٹا جو مرزا بشیر ہے، اس نے حقیقت النبوہ کتاب ہے، اس میں لکھا کہ میرا باپ حقیقی نبی تھا، میرا باپ حقیقی نبی تھا، جیسے پہلے نبی کے نہ ماننے والے کافر ہو گئے۔ جتنے بھی پہلے نبی تھے ان کی بات کو جو نہیں مانتا تھا وہ کافر ہو جاتا تھا، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو اس نے لکھا کہ جیسے پہلے نبی کے نہ ماننے والے کافر ہو گئے، ایسے ہی میرے باپ کو نبی نہ ماننے والے بھی تمام کے تمام لوگ کافر ہیں، یعنی جو میرے باپ کو نبی نہیں مانے گا۔ اس کے بیٹے نے خود لکھا، حقیقت النبوہ کتاب ہے، اس کا بیٹا مرزا بشیر، اس نے خود لکھا کہ جو میرے باپ کو نبی نہیں مانے گا وہ تمام کے تمام لوگ کافر ہیں، یعنی اس کی نظر میں جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان ہیں وہ تمام کے تمام لوگ کافر ہیں۔ اب یہ کیسا انسان تھا، کیسا غلیظ اور کیسا ناپاک، کیسا بدترین، کیسا بد اخلاق بدتمیز انسان تھا، وہ سنیں آپ۔ یہ ایک آنکھ سے کانا تھا، اس کی ایک آنکھ تھی اور ایک آنکھ اس کی پھوٹی ہوئی تھی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گاڑی کی جو کار ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، ٹرک ہے، لاری ہے، اگر اس کی دونوں لائٹ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، سامنے کی ایک لائٹ ہے تو اس کا چالان کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب پولیس والے ایک لائٹ کی گاڑی کو روڈ پر نہیں چلنے دیتے تو یہ ایک آنکھ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا چالان ہم کاٹیں گے کیونکہ یہ نبی نہیں ہے، اس کا چالان ہم کاٹیں گے۔ تو اس کی ایک آنکھ تھی۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کاندھے پر مہر تھی، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ نبی تھے اور ہر نبی کے مہر ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر اور دونوں کاندھوں کے درمیان بیچ میں جو ہے وہ مہر نبوت تھی۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کی مہر نبوت کہاں ہے؟ تو یہ بڑا ذلیل انسان تھا، اس نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی کتنی گستاخی کی ہے، دیکھیں آپ۔ تو اس نے کہا کہ جو میری آنکھ ہے نا یہی مہر ہے۔ پوچھا کہ یہ کیسے مہر ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بھیجا مہر لگانے کے لیے، تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر اور غلطی سے میری آنکھ پر مہر لگا دی، اس لیے میری آنکھ پھوٹ گئی۔ یعنی جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ یعنی اس نے اللہ کے شان میں بھی گستاخی کی اور حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی کہ اس نے کہا کہ میری جو آنکھ پھوٹ گئی ہے مہر ہے۔ تو ایسا غلیظ انسان تھا کہ ہمیشہ کوٹ پہنتا تھا، سردی ہو، گرمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، برسات ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو، 12 کے 12 مہینہ یہ آدمی ہمیشہ کوٹ پہنتا تھا، رات ہو، دن ہو، دوپہر ہو، صبح شام، ہر وقت یہ کوٹ ہی پہنتا تھا۔ اب یہ اتنی گرمی میں اور دوپہر میں کیسا کوٹ پہنتا ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت تھی اس کے اوپر۔ اور اس کی حرکتیں دیکھیں کہ یہ جب تیل لگاتا تھا، سرسوں کا تیل، تو پوری شیشی ایسا، ہم تو ہاتھ پہ لے کر ایسا تیل لگاتے ہیں سر پہ، تو یہ پوری شیشے کا ڈھکن کھولتا اور سر کے اوپر پورا ڈال لیتا، تو پورا تیل یہاں سے آتا اور پورا داڑھی میں، پورا کپڑے اس کے تیل میں خراب ہو جاتے۔ یہ اس کے بیٹے نے اس کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور داڑھی پر، کپڑوں میں، داڑھی پر داڑھی ہے، کپڑے ہیں، کوٹ ہے، بدن ہے، چہرہ ہے، پورے پہ جو ہے وہ تیل ہی تیل ہو جاتا۔ ایسا غلیظ انسان جس کو یہ پتہ نہیں کہ تیل کیسا لگایا جائے، تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کو گڑ کھانے کی عادت تھی، ہمیشہ گڑ کھاتا تھا، ہمیشہ جب دیکھے گڑ کھاتا تھا۔ اور یہ اس زمانے میں پانی نہیں ہوتا تھا زیادہ، اس زمانے میں، اب جو لوگ 30-40 سال پرانے لوگ ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں بور کا سسٹم نہیں تھا، نہ پانی تھا۔ تو اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، وہ مٹی کا ڈھیلا رکھتے تھے، مٹی رکھتے تھے سب ساتھ میں، تو وہ تو ساتھ میں رکھتے تھے، لیکن یہ ایسا غلیظ انسان تھا، اس کی 2 جیب تھی کوٹ میں، ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا رکھتا تھا۔ تو اس کے بیٹے نے خود کتاب میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو وہ مٹی کا ڈھیلا ہوتا تھا، مٹی جس سے وہ استنجا کرتا تھا، جس مٹی سے استنجا کرتا تھا اس مٹی کو کھا لیتا تھا اور گڑ سے استنجا کرتا تھا۔ بتاؤ ایسا غلیظ انسان، ایسا ناپاک اور بدترین انسان جو ہے کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو دونوں جیبوں میں رکھتا تھا، ایک جیب میں گڑ، ایک جیب میں مٹی، جب دل کرتا تو گڑ سے جو استنجا کر لیتا، مٹی کھا لیتا، جب دل کرتا تو مٹی سے استنجا کر لیتا، گڑ کھاتا۔ یعنی کیسی جو ہے ایسا کم عقل انسان، اور ایسا جو ہے جس کے عقل پر جو ہے تالے لگ چکے ہیں، جس کی عقل بالکل معاف ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، وہ آدمی نبی کیسا ہو سکتا ہے؟ دماغ سے پیدل انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو
یہ آدمی کانا تھا، تو ہر آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ اب کتنے مسلمان ہیں جن مسلمانوں کو اپنے نبی سے محبت ہے، یعنی ہر مسلمان کو اپنے نبی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہر انسان یہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے میرے نبی کا جیسا بنا دے، جیسا میرے نبی کا چہرہ تھا ویسا میرا چہرہ بنا دے، جیسے میرے نبی کی عادت اخلاق تھی ویسی ہی میری عادت اخلاق بنا دے، جیسا میرے نبی کا کردار تھا ویسے ہی میرا کردار بنا دے۔ یعنی ہر آدمی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جیسا نبی کا چہرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہمارا چہرہ بنا دے، لیکن یہ آدمی کانا تھا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ قادیانی، دنیا کا کوئی قادیانی، کوئی مرزائی یہ دعا نہیں کر سکتا کہ اللہ ہمارا چہرہ ہمارے جو غلام احمد قادیانی اس کے جیسا بنا دے، کیونکہ وہ تو کانا تھا۔ اگر آدمی یہ دعا کرے گا اس کے جیسا چہرہ تو اس کو ایک آنکھ اپنی پھڑوانی پڑے گی، اپنی ایک آنکھ پھوڑنی پڑے گی تو اس کے جیسا بنے گا۔ تو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعا کرے کہ مجھے جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کے جیسا بنا دے۔ اس کا چہرہ اتنا بدصورت چہرہ تھا اور ایسا بیکار چہرہ تھا کہ کوئی آدمی دعا نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر ہے اور ہم تو فخر سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا چہرہ نبی کے چہرے کے جیسا ہو، ہمارا لباس نبی کے لباس جیسا ہو، یعنی ہماری عادت و اخلاق ہماری پوری زندگی نبی کے زندگی کے جیسی ہوئی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں فخر ہے۔ لیکن اس کے جیسا بننے کی کوئی آدمی دعا نہیں کر سکتا۔ یعنی جو آدمی اس کو مانتے ہیں، جو لوگ اس کو مانتے ہیں، اپنا سب کچھ مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، اپنا نبی مانتے ہیں، وہ بھی اس کے جیسے بننے کی دعا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور اس کو جو بیماری تھی، مرگی کی بیماری تھی، آپ سمجھتے ہیں مرگی کی بیماری بار بار بے ہوش ہو جانا، گر جانا، بار بار بے ہوش ہو جانا، گر جانا، ایسی بری بیماری تھی اس کو۔ اور ایک عجیب بیماری تھی اس کو کہ اس کو بار بار پیشاب آتا تھا، پیشاب کی بیماری تھی۔ یعنی اس نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ میں ایک رات میں 100 مرتبہ پیشاب کرتا تھا۔ یعنی ایک ہی رات میں کوئی آدمی کیسے 100 مرتبہ پیشاب کرتا ہوگا، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ یعنی رات میں 1 یا 2 مرتبہ آدمی کو کسی کو پیشاب آ جاتا ہے تو بھی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس آدمی کو ایک رات میں 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا، تو کیسا نبی ہو سکتا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا نبی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ سمجھیں آپ کہ نبی، کوئی بھی نبی ہو، کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتے کہ جس بیماری سے اس کو شرمندگی محسوس ہو، جس بیماری میں اس کا نقصان ہو۔ تو اس کو تو کتنی شرمندگی ہوتی ہوگی کہ بار بار بے ہوش ہو جانا، پھر اٹھنا، پھر بے ہوش ہو جانا، اور بار بار پیشاب کے آنا۔ اور یہ لکھا ہے اس نے اپنی کتابوں میں، یہ اپنے جو ہے کتنی شرم کی بات ہے کہ جو اس کا جو پاجامہ ہوتا تھا، پینٹ ہوتا تھا، تو اس میں وہ ربڑ ڈالتا تھا، ربڑ، کیونکہ وہ ناڑا کھول نہیں سکتا تھا، جب تک ناڑا کھولے گا تو جب تک اس کا پیشاب نکل جائے گا، تو اس لیے ربڑ ڈال کے رکھتا تھا یہ، کیونکہ اس کو 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا، تو ڈائریکٹ یہ جلدی سے جو ہے وہ پاجامہ نکال کے جو ہے پیشاب کر لیتا تھا۔ تو ایسا ناپاک اور غلیظ انسان جو ہے وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کانا انسان ہو، بے ہوش ہو جانا بار بار، پیشاب کا بار بار آنا، اور وہ گڑ کی جگہ مٹی کھا لیتا، مٹی کی جگہ گڑ کھا لیتا، جس گڑ سے استنجا کر لیا اس کو کھا لیتا، جس مٹی سے استنجا کر لیا اس کو کھا لیا۔ ایسا ناپاک اور غلیظ انسان کیسا نبی ہو سکتا ہے؟ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی، آپ نے لکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا، دعویٰ تو بہت بڑا تھا، لیکن اس کی صورت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کی صورت نے اس کا ساتھ نہ دیا، اس کی صورت نے ہی بتا دیا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے۔ دعویٰ تو اس نے بہت بڑا کیا نبی ہونے کا، لیکن اس کی ایسی بد شکل اور بدصورت تھی کہ اس کی چہرے نے ہی بتا دیا کہ آدمی کوئی سچا نہیں ہے بلکہ یہ آدمی تو جھوٹا ہے۔ اس لیے ایک بات سمجھیں آپ، دیکھو ہر نبی کا علم کامل ہوتا ہے، ہر نبی کی عقل کامل ہوتی ہے، ہر نبی کا عمل کامل ہوتا ہے، ہر نبی کا حسن کامل ہوتا ہے، ہر نبی کی طاقت کامل ہوتی ہے، اور ہر نبی کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اب اس کی یہ ساری چیزیں ناقص ہیں، اس کا علم بھی ناقص ہے، عمل بھی ناقص ہے، عقل بھی ناقص ہے، حسن بھی ناقص ہے، طاقت بھی ناقص ہے، اور اس کی زندگی بھی ناقص ہے، یعنی ہر چیز اس کی ناقص ہے، اس کی کوئی چیز جو ہے مکمل نہیں ہے، ورنہ ہر نبی کی زندگی مکمل ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں کتابوں میں عجیب عجیب باتیں لکھی ہے، بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی اپنی بیوی کے پاس جاتا تو بیوی سے ملاقات کے لیے اپنے خادموں سے گولیاں منگاتا، وہ گولیاں کھا کر پھر اپنی بیوی کے پاس جاتا۔ اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ یہ بیوی کے پاس چلا جائے۔ کتنی شرم آتی ہے یہ بات بتاتے ہوئے، لیکن ایسا بدکردار انسان نبوت کا دعویٰ کر دے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو مان لیں یہ اور بڑی بات ہے۔ ایسا بد اخلاق بدتمیز آدمی، کم عقل آدمی نبوت کا دعویٰ کرے، کتنی شرم کی بات ہے، اور لوگ جو اس کو مان رہے ہیں ان پر اور زیادہ شرم کی بات ہے۔
اور اس کی ایسی عادت تھی کہ جو بٹن ہے، بٹن جو نیچے کی بٹن اوپر لگا لیتا، اوپر کی بٹن نیچے لگا لیتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی بٹن کہاں لگانا ہے۔ ایسا کم عقل انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی کامل زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کامل، عمل کامل، علم کامل، عقل کامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کامل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کامل تھی۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہزاروں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو گئے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو گئے، سارا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو گیا۔ حضرت زید، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، اور جب ان کے والدین ان کو لینے آئے تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہمیں غلامی پسند ہے، آزادی ہمیں پسند نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا، اور صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہوئی کہ صحابہ سولی پر چڑھ گئے اور صحابہ نے جان دے دی اور موت کو قبول کیا، موت کو گلے سے لگا لیا۔ یعنی اتنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو اتنی محبت ہو گئی اور اپنے آپ کو قربان کر دیا صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور 23 سال کے عرصے میں، صرف 23 سال کے عرصے میں 259 صحابہ وہ تھے، 259 صحابہ، 259 صحابہ ایسے تھے کہ جن صحابہ نے اپنی جان دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، حضور کی محبت میں اپنی جان دے دی۔ لیکن یہ ایسا ظالم ہے کہ ایک ظالم نے بھی اس کے لیے جان نہ دی، کوئی اس پر فدا نہیں ہوا، کوئی اس پر عاشق نہیں ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو 1.25 لاکھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فین تھے، 1.25 لاکھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، 1.25 لاکھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیا تھا۔ اور صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں مزہ آتا تھا، کہ بنا وضو کا تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے، اتنا مبارک نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ کہ ظالم ہے کہ اس کا نام لیتے ہیں تو زبان کڑوی ہو جاتی ہے، زبان کھٹی ہو جاتی ہے، زبان کا ذائقہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو سر جو ہے وہ فخر سے اوپر ہو جاتا ہے، سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور ہمیں فخر ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ ایک یہ ظالم ہے جب اس کا نام لیتے ہیں تو آدمی شرمندگی محسوس کرتا ہے، خود اس کے ماننے والے جلدی سے اس کا نام لیتے نہیں ہیں۔ اور یہ ایسا کم عقل انسان تھا، آپ نے دنیا میں کوئی انسان ایسا دیکھا نہیں ہوگا جو اپنی چپل پر رائٹ لیفٹ لکھے، جو اپنی چپل پر رائٹ اور لیفٹ لکھے کہ نہیں یہ میری رائٹ والی چپل ہے، یہ میری لیفٹ والی چپل ہے۔ دنیا میں کوئی انسان دیکھا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ایسا کمبخت نالائق انسان تھا کہ اپنی چپل پر لکھ کے رکھتا تھا 1 نمبر چپل، 2 نمبر چپل، یہ رائٹ کی چپل ہے، یہ لیفٹ کی چپل ہے۔ یعنی اس کو پتہ نہیں چلتا تھا، لوگ اس کو پوچھتے تھے تو بولتا تھا کہ میں بھول جاتا ہوں کہ میری سیدھے پیر کی چپل کون سی ہے اور الٹے پیر کی چپل کون سی ہے۔ بتاؤ، ایسا کم عقل انسان جس کے اندر ذرہ برابر بھی عقل نہیں ہے، جس کو یہ پتہ نہیں کہ میری چپل جو ہے وہ رائٹ پیر کی کون سی ہے، لیفٹ پیر کی کون سی ہے، ایسے آدمی کو نبی بنانے میں لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ اور اس کی ایک کتاب ہے حقیقت الوحی، اس کے صفحہ نمبر 332 پر اس نے خود لکھا ہے کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتے آتے تھے وہی لے کر، ان کا نام حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تھا، لیکن آپ کے پاس جو ہے اس کا کیا نام ہے، اس کا نام ذرا بتائیں آپ، اس کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اب اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیا بتاؤں، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت تھی، پھٹکار تھی اس کے اوپر۔ اب اس نے زبان سے ایک دم یہ بول دیا کہ میرے پاس جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، اس کا نام کیا ہے؟ ٹیچی ٹیچی، یعنی انگریزی نام، یعنی یہ انگریزوں کا نبی تھا تو اس کا فرشتہ بھی انگریزی ہوگا، اس کا فرشتہ بھی انگریزی ہوگا، کیونکہ اس کا فرشتہ اگر آسمانوں سے آتا تو عربی بولتا، اردو بولتا، پنجابی بولتا، کیونکہ اس کی زبان پنجابی تھی۔ لیکن اس نے کہا کہ اس فرشتہ کا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ یعنی کتنی شرم کی بات ہے کہ یہ جو غلام احمد قادیانی ہے یہ انگریزوں کا نبی ہے، انگریزوں نے اس کو نبی بنایا، تو اب اس کے بعد جو فرشتہ آئے گا وہ بھی ظاہر سی بات ہے انگریزی والا ہوگا۔ اور حقیقت الوحی جو اس کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، کسی نے ان سے پوچھا کسی دن آج آپ کے پاس وہ فرشتے آئے ٹیچی ٹیچی، اس نے کہا آئے تھے، تو اس سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا، اب اس کو سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کہوں، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس نے جلد بازی میں ایک دم بول دیا کہ وہ آج آیا تھا اس نے مجھے آئی لو یو بولا۔ تو کتنی شرم کی بات ہے، یہ انگریزوں والی بات ہے، یہ کتنا جو ہے بھدا لفظ ہے، بیکار لفظ ہے کہ اسلام میں اس لفظ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ اس لفظ کو بولا جاتا ہے اسلام میں، نہ اس لفظ کو بولنے کی اجازت ہے اسلام میں، کیونکہ کوئی بھی آدمی اپنی والدہ کو اور اپنے باپ کو، اپنی بہنوں کو آئی لو یو نہیں بولتا ہے۔ حالانکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو محبت ہے تو اپنی والدہ سے، اپنے والد صاحب سے، اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، تو یہ کوئی جو ہے آدمی بولتا نہیں آئی لو یو۔ اب اس نے کہا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا جلد بازی میں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ آج میرے پاس فرشتہ آیا تھا اس نے مجھے آئی لو یو بولا ہے۔ بتاؤ، یعنی اس کا فرشتہ انگلش بولتا ہے، یہ انگلش ورڈ ہے تو اس کا فرشتہ انگلش بولتا ہے۔ کتنی جو ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسا آدمی کہ جو انگریزوں کا نبی ہے اور جس کو اوپر فرشتہ آتا ہے وہ بھی انگریزی بولتا ہے۔
تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نبی جو بنا ہے وہ انگریزوں کا نبی ہے، انگریزوں کا بھیجا ہوا نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نبی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوتا تو اس کی جو زبان تھی وہ عربی ہوتی، یا اس کی اپنی جو خود کی زبان تھی پنجابی وہ ہوتی۔ معاذ اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ انگریزوں نے بھیجا ہے۔ تو اس لیے یہ انگریزوں کا بھیجا ہوا تھا، اس لیے سن 1857 کے اندر جب علماء کو کاٹا جا رہا تھا، علماء کو مارا جا رہا تھا اور انگریز ظالم بنا ہوا تھا، اس وقت میں اس نے فتویٰ دیا کہ جس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان اب دارالحرب ہو چکا ہے، ہندوستان اب دارالحرب ہو چکا ہے، کہ اب یہاں پر جہاد کرنا فرض عین ہو چکا ہے، ہر ہندوستانی کو چاہیے کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد لڑے۔ تو اس وقت میں اس نے فتویٰ دیا، اس ظالم نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب نہیں ہے، ہندوستان تو دارالسلام ہے، ہندوستان تو دارالسلام ہے، یہ تو دارالسلام ہے۔ اب اس نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے، کوئی بھی مسلمان انگریزوں کے خلاف جنگ نہ کرے، ابھی میرے اوپر وحی آئی ہے، ابھی مجھے اللہ نے یہ بات بتائی ہے۔ یعنی جو انگریز مسلمانوں کو مار رہا ہے، جو انگریز عالموں کو مار رہا ہے، جو انگریز حافظوں کو مار رہا ہے، جن انگریزوں نے 51,000 علماء کو شہید کر دیا، ان انگریزوں کے متعلق اس ظالم پر اللہ نے کہا، اس ظالم پر یہودی آئے، اس ظالم پر وحی آئی اور اللہ نے کہا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے۔ کیسی بیہودہ بیتو کی باتیں۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ انگریزوں کو چھڑا ہوا ہے۔ اس لیے جب کسی نے اس کی بات نہیں مانی، روحانی خزائن اس کی ایک کتاب ہے، جب کسی نے اس کی بات نہیں مانی اور علماء دیوبند نے فتویٰ دیا کہ یہ آدمی کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، جب علماء دیوبند نے فتویٰ دیا، اس کا مقابلہ کیا، کافی مناظرہ ہوا، کافی لمبی بحث ہے وہ، تو روحانی خزائن اس کی ایک کتاب ہے، تو اس نے فوراً اس کتاب میں لکھا جو مجھے نبی نہیں مانا، جو مجھے نبی نہیں مانے گا وہ شیطان ہے۔ اس نے کیا کہا؟ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ سب شیطان ہے، چاہے کتنے ہی مسلمان ہوں ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، وہ سارے کے سارے شیطان ہیں، کیونکہ میں نبی ہوں، جو مجھے نہیں مانتا وہ شیطان ہے۔ اب اس کے بھی پیروکار لوگ تھے، وہ اس کے ساتھ ہو گئے۔ تو ایسے ظالموں سے ہم لوگوں کو ہوشیار رہنا ہے، اور تمام مسلمانوں کو ایسے ظالموں سے ہوشیار رہنا ہے۔ اور اس کی بد زبانی دیکھیں، آگے اس کی بد کلامی، بد زبانی دیکھیں، اس کے غلیظ لفظ دیکھیں۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی مرزائی جب یہ کہتا ہے محمد احمد نبی رسول، یعنی جو کوئی بھی مرزائی، کوئی بھی قادیانی جب یہ کہتا ہے تو اس سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد غلام احمد قادیانی ہے۔ اس نے خود کہا اپنی کتابوں میں، اس کے بیٹوں نے لکھا ہوا ہے کہ جب بھی ہم قادیانی مرزائی یہ کہتے ہیں کہ محمد احمد نبی رسول، جب بھی ہم یہ کہتے ہیں تو اس سے مراد محمد بن عبداللہ جو مکے میں پیدا ہوئے وہ نہیں ہے، آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی ہم محمد احمد کوئی بات کرتے ہیں تو ہماری اس سے مراد، یعنی ہر قادیانی، ہر مرزائی جب بھی یہ کہے تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ نبی، ہمارے نبی کو اپنا نبی نہیں مانتا، بلکہ یہ قادیانی جو غلام احمد قادیانی اس کو اپنا نبی مانتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو ہر قادیانی، ہر مرزائی مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی قادیانی، کوئی بھی مرزائی مسلمان نہیں ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کس منہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ایک اولاد جو باپ کو نہیں مانتی وہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی بہن کو نہ مانے اور بہن بھائی کو نہ مانے، وہ آپس میں کیسے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں؟ والدین اور اولاد آپس میں ایک دوسرے کو مانیں گے تو والد صاحب اور اولاد بنیں گے، جب ایک دوسرے کو مان رہے نہیں ہیں تو کائی کے والد صاحب کائی کی اولاد۔ تو جب یہ ایک دوسرے کو مان رہے نہیں ہیں تو یہ دنیا کا اصول ہے، دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کو نہیں مانتا ہے تو وہ اس کی اولاد نہیں کہلاتی، اس کا بھائی نہیں کہلاتا، اس کی بہن نہیں کہلاتی، اس کے رشتہ دار نہیں کہلاتا، وہ منع کر دیتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ میری بات نہیں مانتا، مجھے نہیں مانتا، تو لہٰذا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی جب قادیانی اور مرزائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں تو ہم بھی ان کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانیں گے اور آخری نبی نہیں مانیں گے تو ہم بھی ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اسی لیے ایک بات اور سمجھ لیں کہ ہم اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ قادیانی کسی عقیدے کا نام نہیں ہے، قادیانی کسی مذہب کا نام نہیں ہے، قادیانی کسی دین کا نام نہیں ہے، کسی اسلام کا نام نہیں ہے، بلکہ قادیانی تو اس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں، چور ہیں، باغی ہیں، ڈاکو ہیں، ڈکیت ہیں، لٹیرے ہیں، جنہوں نے نبوت کو چھینا ہے، جنہوں نے نبوت پر قبضہ کیا ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر حملہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھینا ہے، یہ ختم نبوت کے ڈاکو اور ڈکیت ہیں۔ ہر قادیانی دھوکے باز ہے، ہر قادیانی چور ہے، ڈاکو ہے، ڈکیت ہے، لٹیرا ہے، ہر قادیانی باغی ہے، غدار ہے۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ قادیانی نہ کسی مذہب کا نام ہے، نہ کسی عقیدہ کا نام ہے، نہ کسی دین کا نام ہے، نہ کسی اسلام کا نام ہے، بلکہ قادیانی تو اللہ کے دشمنوں کا ایک گروپ ہے۔
ایک گروپ کا نام ہے، قادیانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے ایک گروپ کا نام ہے، اور قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا چوروں کی ایک جماعت ہے۔ کوئی مذہب نہیں ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، بلکہ یہ تو چور ہیں، دشمن ہیں، یہ اس زمین پر بوجھ ہے، یہ اس زمین پر بوجھ ہیں۔ بس ہم ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قادیانیوں کو تباہ فرمائے، برباد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غارت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنے عذابات نازل فرمائے۔ ختم نبوت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج ہے، اور جو آدمی اس تاج پر حملہ کرے گا، اس تاج پر ہاتھ ڈالے گا اور اس تاج کو چھیننے کی کوشش کرے گا، وہ ڈاکو تو ہو سکتا ہے، باغی تو ہو سکتا ہے، دشمن تو ہو سکتا ہے، لیکن امتی نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، عاشق رسول نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ صدیق کو ماننے والا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا نہیں ہو سکتا، وہ امتی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مسلمہ کذاب کی طرح ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس ظالم کا انجام، جتنے بھی قادیانی ہیں، ان ظالموں کا انجام بھی وہی ہونا چاہیے جو مسلمہ کو ماننے والوں کا انجام ہوا، اور اس غلام احمد قادیانی کا انجام بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں میں وہی ہونا چاہیے جو اسود عنسی کا انجام ہوا، جو مسلمہ کذاب کا انجام ہوا، اور جتنے بھی لوگ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہیں ان تمام کا حشر بھی وہی ہونا چاہیے کہ جو جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کا ہوا۔ اور غلام احمد قادیانی جو اس کی ایسی ناپاک زبان ہے، اس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار آنا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار آنا تھا، پہلی بار تو مکے میں آ گئے، دوسری مرتبہ قادیان گاؤں میں میری شکل میں آئے ہیں۔ معاذ اللہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اتنا بڑا گستاخ کیسے نہیں بھی ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار آنا تھا، ایک مرتبہ مکے میں آ گئے، دوسری مرتبہ قادیان میں میری شکل میں آئے، اور اس نے یہاں تک نہیں بلکہ اس نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہاں تک گستاخی کی کہ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پہلی رات کے چاند کی طرح ہے، اور میری مثال 14ویں رات کی چاند کی طرح ہے۔ بتاؤ اس نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ اور اس نے کہا، اس کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الشہادتین، صفحہ نمبر 41 تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو صرف 3000 ہیں، لیکن میرے معجزے تو 10 لاکھ ہیں۔ بتاؤ کیسا ظالم انسان، ایک معجزہ اس کا نہیں ہے، ایک معجزہ اس کی کتاب میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی معجزہ، اب 10 لاکھ معجزے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزے ہیں کہ پوری زندگی کوئی آدمی معجزوں کو بیان کرے تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، معجزے ختم نہیں ہو سکتے، لیکن اس کا ایک بھی معجزہ ہم نے دیکھا نہیں کوئی، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے کہ میرے معجزے 10 لاکھ ہیں، 10 لاکھ۔ اسی طرح اس کی ایک کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، آئینہ کمالات اسلام اس کی ایک کتاب ہے، تو صفحہ نمبر 564 پر اس نے کہا، اس نے اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے دیکھیں۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں خود کو خدا دیکھا، میں نے خواب میں خود کو دیکھا کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں۔ بتاؤ، اس نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، کتنی بڑی اس نے گستاخی کی ہے اللہ کے بارے میں۔ کوئی انسان اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آگے سنیں آپ، اس نے اللہ کی شان میں کیسے گستاخی کی ہے۔ البشری اس کی ایک کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79۔ تو اس نے کہا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا، اللہ نے مجھ سے خواب میں کہا کہ غلام احمد، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، مجھے نیند بھی آتی ہے، میں بیدار بھی ہوتا ہوں۔ اس نے کتنا بڑا الزام اللہ تبارک و تعالیٰ پر لگایا ہے، لیکن حالانکہ ہر مسلمانوں کو آیت الکرسی یاد ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سونے سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، نیند تو دور کی بات ہے، اونگ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، خدا ہے ہی وہ جس میں کوئی عیب نہ ہو، ہر عیب سے جو پاک ہے اسی کو خدا کہا جاتا ہے۔ اور یہ سارے کام جو اس نے بتائے تو انسان کے کام ہے، انسان کھاتا ہے، انسان پیتا ہے، انسان سوتا ہے، انسان اٹھتا ہے، انسان بیدار ہوتا ہے، انسان کو اونگ آتی ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، انسان جو ہے وہ روزے رکھتا ہے، انسان، یہ سارے کام انسان کے ہیں، لیکن اس نے ان تمام کاموں کو اللہ پر تھوپ دیا، یعنی کتنی بڑی گستاخی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کی ہے۔ اور آگے سنیں آپ، اس کی کم گستاخی نہیں ہے، آگے سنیں آپ، اس کی ایک کتاب ہے حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 86۔ تو اس نے کہا، معاذ اللہ مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ غلام تو میرا لڑکا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اس نے کہا کہ تو میرا لڑکا ہے، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، یعنی اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا آخر یہ کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ اور آگے اس نے کہا اسی کتاب میں کہ تیرا ظہور ہی میرا ظہور ہے، تیرا ظہور ہی میرا ظہور ہے۔
یعنی تو ظاہر ہو گیا تو بس میں ظاہر ہو گیا، یعنی خود کو خدا بتایا، اس نے خود کو اللہ بتایا اور خود کو جو ہے اللہ کا بیٹا بتایا۔ کتنا یہ جو ملعون ہے، کتنا بدبخت اور نالائق انسان ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کس سے پیدا ہوا، اور وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے، ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا۔ یہ اللہ نے خود فرمایا، اور یہ آدمی ظالم اور نالائق ملعون بدبخت یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ تو میرا لڑکا ہے۔ بتاؤ کتنی بڑی اس نے گستاخی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، اور اس نے کہا کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تیرا ظہور ہی میرا ظہور ہے، یعنی اللہ نے اس سے کہا کہ تیرا ظہور ہی میرا ظہور ہے، یعنی تو آ گیا، یہ سمجھ اب میں آ گیا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس نے کتنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور آگے سنیں آپ، اس کی ایک کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کی کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 4۔ تو اس میں اس نے یہ لکھا کہ جو قرآن میں آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم، یہ جو آیت ہے محمد الرسول اللہ، تو اس نے کہا کہ یہ آیت میں جو محمد ہے یہ میں ہوں، یہ میرے متعلق نازل ہوئی ہے۔ محمد رسول اللہ جو اس میں اللہ نے کہا وہ میں ہوں، اس سے مراد میں ہوں، یعنی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف جو ہے منسوب کر رہا ہے۔ کتنا بڑا ظالم اور بدبخت انسان ہو سکتا ہے۔ آگے سنیں آپ، اس کی کتاب ہے خطبہ الحامیہ، خطبہ الحامیہ، صفحہ نمبر 171۔ اس نے صحابہ کی شان میں کس طرح گستاخی کی ہے وہ بھی سنیں آپ۔ اس نے کہا کہ جو میری جماعت میں داخل ہو گیا وہ صحابہ میں داخل ہو گیا، صحابی بن گیا، یعنی میری جماعت میں داخل ہو جاؤ اگر تمہیں صحابی بننا ہے۔ یعنی اب جو اس کو ماننے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ تمام کے تمام لوگ اس وقت میں خود کو صحابہ بولتے تھے۔ اس نے خود کہا کہ جو میری جماعت میں داخل ہو گیا اس وقت میں، جو میرے سامنے، اس نے کہا کہ میرے سامنے جو میری جماعت میں داخل ہو گیا وہ صحابہ کی جماعت میں داخل ہو گیا، وہ صحابی بن گیا، اب اس کو صحابی کہا جائے۔ اس کی کتابوں میں جگہ جگہ پر جب یہ ان کا تذکرہ کرتا ہے تو صحابی کہتا ہے، ان لوگوں کو جو اس کو ماننے والے تھے ان کو صحابی کہتا ہے، یعنی صحابہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ آگے سنیں آپ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اس نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے، دیکھیں آپ۔ اس کی کتاب ہے ملفوظات احمدیہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 131۔ تو اس نے کہا کہ علی کی خلافت کو چھوڑو، علی کی خلافت کا جھگڑا جو ہے یہ جھگڑا چھوڑو، پرانا ہو چکا ہے، علی کی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، یہ جھگڑا تو پرانا ہو چکا ہے، یہ چھوڑو، اب تم نئی خلافت کو پکڑو۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا نئی خلافت کا کیا مطلب؟ تو اس نے خود کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں زندہ علی موجود ہوں تمہارے اندر، تم مجھے مانو، یہ زندہ علی جب تمہارے اندر موجود ہے تم مجھے مانو، میری خلافت کو مانو۔ اب اس نے جو آگے الفاظ کہا، خدا کی قسم میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اس نے حضرت علی کے بارے میں ایسا الفاظ کہے، اس نے کہا مردہ علی کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے۔ اس نے کہا کہ مردہ علی کو کیوں تلاش کرتے ہو، یعنی اس نے اتنی بڑی جو ہے شان میں گستاخی کی ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا الفاظ بولنا ہے، کون سا الفاظ بولنا ہے، کب بولنا ہے۔ اس نے کہا کہ زندہ علی تمہارے اندر موجود ہوں میں، مجھے پکڑو، میری خلافت کو تسلیم کرو، مجھے مانو۔ مردہ علی کو کیوں یاد کرتے ہو، مردہ علی کو کیوں تلاش کرتے ہو، چھوڑو اس کو۔ اس نے حضرت علی کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ اس گستاخ کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اس گستاخ کو ہرگز معاف نہیں کیا جا سکتا، اور جتنے بھی لوگ اس کو ماننے والے ان کو بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اب آگے سنیں آپ، اس کی گستاخیاں کم نہیں ہے۔ اس نے حضرت امام حسین کے شان میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ غلام احمد قادیانی نے امام حسین کی شان میں کیا گستاخی کی ہے، دیکھیں آپ۔ اس کی کتاب ہے اعجاز احمدی، اس لیے میں اس کی کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، پڑھا، اس کو لکھا، اس کو سمجھا، وہ آپ کو بتا رہا ہوں میں، ایسا نہیں کہ ہوا میں تیر ماری جا رہی ہے۔ اس کی کتاب ہے اعجاز احمدی، تو صفحہ نمبر 81، صفحہ نمبر 81، تو اس پر اس نے یہ لکھا ہے کہ حسین سے زیادہ تو میری فضیلت ہے، حسین سے زیادہ فضیلت والا تو میں ہوں، میری حسین سے زیادہ فضیلت ہے، میں خدا کا پسندیدہ ہوں اور حسین دشمنوں کا پسندیدہ ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ۔ اس نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے امام حسین کی شان میں، کہ اس نے کہا کہ میں خدا کا پسندیدہ ہوں اور حسین دشمنوں کا پسندیدہ ہے۔ اور آگے سنیں آپ، اس نے اتنے پر بس نہیں کیا، آگے سنیں آپ، اس نے کہا کہ میں ہر وقت کربلا کی سیر کرتا ہوں، یعنی ہر وقت انہیں ہندوستان میں بیٹھ کر انہیں کربلا کی سیر کرتا رہتا، کہ میں ہر وقت کربلا کی سیر کرتا رہتا ہوں۔ اب آگے اس نے جو الفاظ کہے، خدا کی قسم بڑے رلا دینے والے الفاظ ہیں۔ اس نے کہا کہ حسین جیسے لوگ تو 100 میری جیب میں رہتے ہیں، حسین جیسے 100 لوگ ہر وقت تو میری جیب میں رہتے ہیں۔ اس نے ایسا اشارہ کر کے بھی کہا اس وقت لوگوں کو کہ حسین جیسے لوگ، کیا بتائیں، تیرے جیسے تو امام حسین کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، کذاب اور دجال ہے آدمی۔ اس نے کہا کہ امام حسین کے جیسے 100 آدمی تو ہر وقت میری جیب میں پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ اس نے ایسا الفاظ کہے امام حسین کی شان میں۔ اس نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے، اس آدمی کو ہرگز معاف نہیں کیا جا سکتا۔
امت کو چاہیے کہ وہ اس آدمی کو ہرگز معاف نہ کرے۔ اب آگے سنیں آپ، اس نے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا۔ اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 163۔ اس نے کہا مجھے خدا نے بھیجا ہے، مجھے خدا نے بھیجا ہے، تو لہٰذا تم پر لازم ہے تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ دشمن ہے اللہ کا اور وہ جہنمی ہے۔ یعنی جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ اللہ کا دشمن ہے اور وہ آدمی جہنمی ہے۔ یعنی اس نے تمام مسلمانوں کو، جتنے بھی اب قیامت تک مسلمان آنے والے ہیں اور اس وقت میں جتنے بھی بڑے بڑے اکابر علماء تھے، ان تمام کو اس نے جہنمی کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن کہا۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا ظالم انسان ہے۔ اب اس سے آگے دیکھیں آپ، اس نے یہاں پر بس نہیں کیا، جتنے بھی مومن ہیں، مومن مسلمان ہیں اور عورتیں ہیں، ان عورتوں کو کس طرح اس نے ذلیل کیا اور کس طرح اس کی بد زبانی تھی عورتوں کے بارے میں۔ اس کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، صفحہ نمبر 547، صفحہ نمبر 547، 547۔ اس پر اس نے لکھا ہے میرے جتنے بھی دشمن ہیں، یعنی جو لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، جو مجھے نہیں مانتے، وہ تمام کے تمام دشمن، تو وہ تمام کے تمام میرے دشمن ہیں، اور میرے جتنے بھی دشمن ہیں تمام کے تمام خنزیر ہیں۔ یعنی جو مجھے نہیں مانے گا، مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، وہ میرے دشمن ہیں اور وہ تمام کے تمام خنزیر ہیں۔ یعنی اس نے خنزیر کہا مسلمانوں کو، اور اس نے کہا کہ ان کی جو عورتیں ہیں، وہ جو عورتیں ہیں مومن جو مجھے نہیں مانیں گی، مجھ پر ایمان نہیں لائیں گی، وہ تمام کے تمام کتیاں ہیں۔ اس نے یہ الفاظ کہے، ہر مسلمان مرد کو اس نے خنزیر کہا، عورتوں کو اس نے کتی کہا۔ بتاؤ کہ یہ اتنا بد زبان آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایسا بد زبان انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ایسا بد کلامی کرنے والا انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اس طرح گالیاں دینے والا، اس طرح حرام بولنے والا، اس طرح جو ہے مسلمانوں سے، اور مسلمان جو عورت ہیں، مسلمان جو مرد ہیں، ان کے ساتھ ایسا بدگمانی کرنے والا، ان کے بارے میں برا سوچنے والا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ تمام مسلمانوں کو اس کے فتنے سے بچائے۔ اب آگے سنیں آپ، اتنا ہی بس نہیں، آگے سنیں آپ۔ انوار خلافت اس کی ایک کتاب ہے، تو اس کتاب کا صفحہ نمبر 117، تو اس نے اس کتاب پر لکھا ہے خدا نے قادیان کو ہی، یعنی خدا نے قادیان کو ہی اپنا مرکز بنا لیا ہے۔ اب خدا کی جو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ صرف قادیان پر ہی نازل ہوتی ہیں، قادیان میں ہی نازل ہوتی ہیں، اور مکہ مدینہ میں اب نازل نہیں ہوتی۔ یعنی اس نے مکہ اور مدینہ کے بارے میں بھی کتنے بڑے الفاظ بولے ہیں، کتنی اس نے گستاخی کی ہے مکہ مدینہ کے بارے میں، کہ خدا کا جو پسندیدہ جو علاقہ ہے وہ قادیان ہے، اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں جو نازل ہوتی ہیں اب قادیان میں نازل ہوتی ہیں۔ خدا کا پسندیدہ اگر کوئی شہر ہے اب وہ مکہ مدینہ نہیں ہے، وہ مکہ مدینہ پہلے تھا لیکن اب قادیان ہے۔ اور اس نے حج کے متعلق کتنے گھٹیا الفاظ بولے حج کے متعلق، تو اس کی ایک کتاب ہے برکات خلافت، صفحہ نمبر 5۔ اس نے کہا کہ ہمارا جلسہ بھی کسی حج سے کم نہیں ہے، ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے۔ یعنی 25 دسمبر کو قادیان میں جلسہ ہوتا ہے، ہر سال جلسہ ہوتا ہے، اور جتنے بھی قادیانی ہیں، مرزائی ہیں پورے دنیا کے اندر، وہ تمام کے تمام لوگ 25 دسمبر کو قادیان پہنچتے ہیں، 25 دسمبر کو قادیان جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا دیکھا دیکھ کچھ مسلمان بھی جاتے ہیں۔ تو اس جلسے میں مسلمان کان کھول کر سن لے، مسلمان کان کھول کر سن لے کہ 25 دسمبر کو جو قادیان میں جلسہ ہوتا ہے اس میں شریک ہونا حرام ہے، ناجائز ہے، وہ اللہ کے دشمنوں کا جلسہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غداروں کا اور دشمنوں کا جلسہ ہے۔ اس جلسے میں کوئی مسلمان اگر گیا تو سن لے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی اس دنیا میں جس کے طرز پر زندگی گزارے گا، جن لوگوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارے گا، قیامت کے دن اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو 25 دسمبر کو جو جلسہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ اصلی حج تو اب قادیان میں ہوتا ہے، اصلی حج تو قادیان میں ہوتا ہے، اور مکہ مدینہ کا جو حج ہے وہ تو معمولی سا حج ہے، اس میں کوئی حج، اس میں کوئی ثواب نہیں ملتا، وہ تو ایک معمولی سا حج ہے اور نفلی اور مستحب حج ہے۔ اس نے ظالم نے کہا، اور اس کی کتاب ہے برکات خلافت، برکات خلافت، صفحہ نمبر 5۔ اس کی کتاب میں اس صفحے پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس نے کہا کہ اب خدا نے قادیان کو ہی حج کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اب جو بھی حج کرے اور جس کو اپنا حج قبول کرانا ہے اور جس کو زیادہ ثواب چاہیے تو وہ قادیان آئے 25 دسمبر کو، یہاں پر آ کر حج کرے، مکہ مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکہ مدینہ جائے گا تو وہ معمولی حج ہوگا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر ثواب کسی کو زیادہ چاہیے تو وہ قادیان آئے 25 دسمبر کو۔ اب 25 دسمبر کو وہ کرسمس منا رہے ہیں عیسائی، اور یہ یہاں پر جو ہے وہ حج کرا رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ تو ان کا پیروکار ہے، تو ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ تو کسی مسلمان کو 25 دسمبر کو جو قادیان میں جلسہ ہوتا ہے اس میں شامل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں شامل ہوتا ہے، اس میں گیا، تو وہ بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح آگے سنیں آپ، اس نے مسجد اقصیٰ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ اس کی کتاب ہے
اس کی کتاب ہے خطبہ الحامیہ، صفحہ نمبر 25۔ اس میں لکھا ہے کہ اس نے خود لکھا ہے کہ جو یہ آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ جو مسجد اقصی کا اس میں لفظ آیا ہے، مسجد اقصی کا جو تذکر آیا ہے، اس نے اپنی کتاب خطبہ الحامیہ صفحہ نمبر 25 میں لکھا ہے کہ قرآن میں اللہ نے جو مسجد اقصی کا ذکر فرمایا وہ مسجد اقصی فلسطین کے مسجد اقصی نہیں ہے، بلکہ جو قادیان میں میری مسجد ہے جو میں نے تعمیر کی مسجد اقصی، یہ اس سے مراد وہ مسجد ہے۔ بتاؤ مسجد اقصی کے شان میں اس نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے، یعنی اس نے اپنی جو مسجد بنائی ہے اس مسجد کا نام مسجد اقصی رکھا، اور پھر یہ کہا کہ جو قرآن میں مسجد اقصی کا ذکر ہے وہ تو میری مسجد اقصی کا ذکر ہے جو قادیان میں ہے، جو فلسطین میں، اس سے مراد وہ مسجد نہیں ہے، اس سے مراد تو میری مسجد ہے جو قادیان میں ہے۔ بتاؤ کتنا بڑا گستاخ، کتنا بڑا نالائق اور کتنا بڑا ظالم انسان جس نے قرآن کی آیت میں تحریف کی ہے، قرآن کی آیت کو رد و بدل کر دیا ہے، ایسا آدمی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور آگے سنیں آپ، اس نے قرآن کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے، کتنی بڑی بے ادبی کی ہے، دیکھیں آپ اس کی کتاب ہے نزول مسیح صفحہ نمبر 99۔ اس نے یہ لکھا ہے کہ میری بات جو میں بولتا ہوں یہ جو بات ایسی ہی پاک و صاف ہے جس طرح قرآن کی آیت ساری خطاؤں سے پاک و صاف ہے، یعنی قرآن کی آیت تو پاک و صاف ہے ہی ساری خطاؤں سے، یہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ماننا ہے۔ اس نے کہا کہ میری جو بات میری زبان سے نکلتی ہیں وہ بھی تمام خطاؤں سے ایسی پاک و صاف ہیں جیسے کہ قرآن کی آیت پاک و صاف ہے۔ تو کتنی بڑی اس نے قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور اس نے شہادت القرآن اس کی کتاب ہے تو صفحہ نمبر 86، اس نے کہا کہ اسلام کے دو حصے ہیں، اسلام کے دو حصے، دو جز ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، دوسرے انگریزوں کی اطاعت کرنا، یعنی یہ انگریزوں کا نبی تھا، انگریزوں کا بھیجا ہوا تھا، تو ابھی اس نے انگریزوں کی تعریف کی، تو اس نے کہا کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور دوسرا انگریزوں کی اطاعت کرنا، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انگریزوں کو ملا رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اللہ کی باتوں کو ماننا، یہ تو ہمیں قرآن نے بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن انگریزوں کی اطاعت کرنا یہ کس نے بتایا؟ اس نے خود بتایا، اس لیے یہ خود اطاعت کرے انگریزوں کی، ہمیں کسی انگریز کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے تم قضا مت کرو، انگریزوں کی مشابہت سے بچو، اور جو یہودی عیسائی ہیں وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، محرم کو تم 2 رکھو، یعنی بہت ساری باتیں ہیں یعنی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، لیکن یہ کہہ رہا کہ انگریزوں کی اطاعت کرو، تو معلوم یہ ہوا کہ انگریزوں کا نبی ہے، یہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، ایک غلطی کا ازالہ، اس کی ایک کتاب ہے صفحہ نمبر 11۔ تو اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے، خدا کی قسم جب میں نے یہ بات پڑھی اس کی کتاب میں کہ اس نے ایسا بھدا لفظ اور ایسا بیکار لفظ لکھا ہے تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لکھا کہ حضرت فاطمہ کو میں نے خواب میں دیکھا، حضرت فاطمہ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ نے میرا سر اپنی ران پر رکھا ہوا تھا، استغفر اللہ معاذ اللہ اپنی، یہ بھی لیکن اس کی اتنی گندی زبان ہے، اگر یہ کہنا چاہتا تو اتنا کہہ سکتا تھا کہ مجھے اپنی گود میں لٹایا ہوا تھا، میرا سر اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا، لیکن اس کی اتنی گندی ذہنیت، اتنا گندا انسان تھا یہ، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے خواب میں حضرت فاطمہ نے اپنا جو میرا سر ہے، میرا سر اپنی ران پر رکھا ہوا تھا۔ ایسا گندا خواب اور ایسا گندا غلیظ انسان جس نے حضرت فاطمہ کے شان میں کتنی گستاخی کی ہے۔ اور آگے سنیں آپ، اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ جب میرا سر حضرت فاطمہ نے اپنی ران پر رکھا ہوا تھا تو حضرت فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی طرف سے اشارہ کر کے کہا کہ حضرت فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ تو مجھ میں سے ہے، تو مجھ سے ہے، تو مجھ سے، یعنی حضرت فاطمہ نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اتنا کیسے جو ہے اس الفاظ کو میں بولوں مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا غلیظ انسان ہے۔ اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 11، آپ خود دیکھ سکتے ہیں جا کر، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس نے اتنا ہی بس نہیں کیا، اور اس نے آگے یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر تو میرے جوتے کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں تھے۔ معاذ اللہ، اس نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت ابو بکر عمر میرے جوتے کھولنے کے لائق بھی نہیں تھے، حالانکہ خود ایسا ہے کہ تجھے جوتے مارے جائیں۔ اور اس نے اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے یہ بھی دیکھیں کہ اس نے کہا کہ سچا خدا تو وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا نبی بھیجا، جس نے قادیان میں مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا، سچا خدا تو وہ ہے، محمد کا رب تو جھوٹا رب ہے، محمد کا خدا تو جھوٹا خدا ہے۔ یعنی دیکھو کتنی بڑی اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، یعنی اللہ کو جھوٹا قرار دے دیا۔ یہ کہا کہ سچا رب تو وہ ہے جس نے قادیان میں مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نبی بنا کر بھیجا وہ تو ایک جھوٹا نبی ہے۔ کتنی بڑی اس نے حضور کی اللہ کی شان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ اپنے قہر اس کے اوپر نازل فرمائے۔ تو
گستاخی تو اس کی بہت ساری ہیں. اب یہ کیسا غلیظ انسان تھا وہ بھی سنیں آپ کہ نصرت جہاں سے اس کی شادی ہوئی، ایک عورت تھی نصرت جہاں اس کی بیوی، اس سے اس کی شادی ہوئی. تو شادی ہو گئی، رات گزاری، تو صبح جب آنکھ کھلی تو اس نے کہا کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے خواب میں اللہ نے مجھ سے کہا، رات کو میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، اللہ نے مجھ سے کہا کہ اس طرح حضرت خدیجہ کی مثال ہے، جس طرح حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اسی طرح یہ بھی حضرت خدیجہ کی طرح ہے. یعنی اس نے حضرت خدیجہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے، یعنی اپنی بیوی کو خدیجہ بنا دیا کہ تو بھی خدیجہ. یعنی اللہ نے مجھ سے کہا کہ یہ جو تیری بیوی نصرت جہاں ہے یہ بھی خدیجہ کی طرح ہے، جس طرح خدیجہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا وہ امہات المؤمنین بن گئی، اسی طرح نصرت جہاں بھی جو ہے وہ امہات المؤمنین بن گئی، تمام نبیوں کی ماں بن گئی، کہ اس کی مثال بھی حضرت خدیجہ کی طرح ہے. یعنی اپنی بیوی کا نام خدیجہ رکھ دیا اس نے. اب آگے دیکھیں آپ، اس کی ایک کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام. یہ بڑی دلچسپ بات ہے، میں اس بات کو پڑھ کر حیران ہو گیا. آئینہ کمالات اسلام اس کی کتاب ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ اس کو جب یہ جوان تھا تو اس کو ایک عورت سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا. اب انگریزوں کا نبی ہے، انگریزوں کا نبی تو یہی کام کرے گا، اللہ کا نبی ہوتا. حالانکہ کوئی نبی، آپ نے کسی نبی کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، معاذ اللہ اللہ معاف کرے، کہ کوئی نبی کسی عورت کے عاشق ہو گئے ہوں، بلکہ عورتیں ان نبیوں کی عاشق ہو گئی. عورتوں نے خود پیغام بھیجا، جیسا کہ زلیخا حضرت یوسف کی عاشق ہو گئی، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام خود بھیجا. تو یہ جب جوان تھا تو اس نے اپنی جوانی میں ایک عورت سے عشق کیا. اس عورت کا نام تھا محمدی بیگم. لیکن قربان جائیں اس عورت پر، وہ عورت بڑی نیک تھی، بڑی شریف تھی اور بڑی عزت دار خاندان کی تھی، بہت نیک تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. تو ایک دن اس نے جو مرزا بیگ، جو محمدی بیگم جو یہ لڑکی تھی، عورت تھی، تو ان کے والد صاحب تھے مرزا بیگ. تو ان کا کوئی ان کے جو ہے کوئی جاننے والے تھے مرزا بیگ، تو ان سے ان کا کوئی زمین کا مسئلہ تھا. تو زمین کے مسئلے پر اس کو کاغذ پر سائن کرانے تھے. مرزا غلام احمد قادیانی کے جو مرزا بیگ ہیں، جو محمد بیگم کے والد صاحب ہیں، ان کو اس سے ظالم سے کوئی دستخط کرانے تھے. تو یہ تو بہت دن سے تلاش میں تھا کہ محمدی بیگم سے اس کو محبت ہو گئی تھی، تو چاہ رہا تھا کسی طرح میری اس سے شادی ہو. اب یہ پریشان تھا کہ کس طرح کیا کروں. تو ایک دن جب وہ کاغذات پر سائن کرنا تھا تو مرزا بیگ جو محمدی بیگم کے والد صاحب تو اس کے پاس آئے کہ حضرت آپ کو جو ہے وہ سائن کرنا ہے، دستخط کرنا ہے، کر دیجئے. تو اس نے کہا کہ ابھی نہیں، 2-4 دن کے بعد آنا، پھر سائن کروں گا، پھر دستخط کروں گا. تو 4-5 دن کے بعد وہ خود آئے مرزا بیگ کہ دستخط کر دیجئے. اس نے کہا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، مجھے وحی آئی ہے. تو مجھے اللہ نے یہ کہا کہ مرزا بیگ کے کاغذات پر دستخط جب کرنا، جب یہ اپنی بیٹی جو محمدی بیگم ہے ان سے تمہارا نکاح کر دے گا. نکاح کرے گا تو دستخط ہوں گے، اگر نکاح نہیں کرے گا تو کوئی دستخط نہیں ہوں گے. تو مرزا بیگ جو تھے وہ اپنے گھر گئے. انہوں نے تو اس کے سامنے منع کر دیا تھا کہ میں تو تجھ سے شادی نہیں کروں گا اپنی بیٹی کو، تو کیسا ظالم اور ناکارہ نکمہ انسان ہے، تو نے تو جو ہے وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مرزا بیگ تھے وہ گھر گئے، گھر جا کر اپنی بیٹی کو بتایا تو بیٹی نے صاف انکار کر دیا. ایسا نالائق، بدتمیز، بد اخلاق انسان اور ایسا جو ہے وہ ذلیل انسان جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، میں ایسے انسان سے شادی کر لوں، یہ کیسا ہو سکتا ہے، میں ایسے انسان سے شادی نہیں کروں گی. تو شادی نہیں ہوئی. تو ان کی شادی جو محمدی بیگم تھی ان کی شادی ہوئی مرزا سلطان سے. اب جب اس کو بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی شادی تو مرزا سلطان سے ہو رہی ہے تو اس نے 3 بددعا کی، لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کر کے 3 بددعا کی. کہا کہ مجھ پر آج ہی وحی نازل ہوئی ہے، اللہ نے مجھ سے کہا کہ اگر مرزا بیگ نے محمدی بیگم کی شادی مرزا سلطان سے کی تو 2 سال کے بعد جو اس کا شوہر ہے وہ مر جائے گا، جو مرزا سلطان ہے. ایک بات. دوسری بات اس نے کہی کہ 2.5 سال کے بعد اس کا جو باپ ہے مرزا بیگ وہ مر جائے گا. اچھا. اور تیسری بات اس نے کہی کہ جو محمدی بیگم ہے یہ بانجھ ہو جائے گی اور اس کو بچے نہیں ہوں گے، اور جب یہ مرے گی محمدی بیگم تو اس کو 10 لگ جائیں گے، 10 کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی اور مر جائے گی. اس نے یہ بات کہی. لیکن اس کی ان باتوں میں سے ایک بھی بات سچ نہ ہوئی. تو اس نے جب یہ باتیں کہی تو یہ 1800 کا دور تھا، اور بعد میں ایسا ہوا کہ اس کا شوہر جو محمدی بیگم کا شوہر تھا وہ بھی نہیں مرا، وہ بھی 40-50 سال کے بعد مرا. جو والد صاحب تھے وہ بھی تقریباً
15 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور ان کے جو اس نے کہا کہ یہ بانجھ ہو جائے گی، اس کے بعد بچے نہیں ہوں گے، یہ بانجھ ہو جائے گی، تو اس ظالم نے کہا کہ بانجھ ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 11 بچے عطا کیے، ان کی 11 اولاد ہوئی، نہ ان کو دست لگے، نہ شوہر کا انتقال ہوا، نہ والد صاحب کا انتقال ہوا، نہ بانجھ ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے جو یہ بات کہی، یہ سن 1890 کے آس پاس یہ بات کہی اس نے۔ اور جو محمدی بیگم ہے، ان کی جو وفات ہوئی وہ 1966 میں ان کی وفات ہوئی، 1966، یعنی اس بات کے بھی 60 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی محمدی بیگم کی۔ اس نے کہا کہ شادی ہوتے مر جائے گی، شادی ہوتے مر جائے گی، بانجھ ہو جائے گی۔ 1966 میں ان کی وفات ہوئی۔ لاہور میں ان کی آج بھی قبر موجود ہے، جہاں غازی علم الدین کی قبر ہے، غازی علم الدین کی جہاں قبر ہے، وہیں غازی علم الدین کے برابر میں ہی اسی قبرستان میں لاہور کے اندر ان کی بھی قبر ہے۔ اور غلام احمد جو مرا ان سے پہلے مر گیا، غلام احمد مرا 1908 میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 1966 میں، یعنی غلام احمد کے بھی 50 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔ یعنی تینوں بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط کر کے دکھائی۔ اور اس نے جو کہا کہ تجھے 10 لگ جائیں گے، 10 میں مر جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 10 اسی کو لگا دیے، اسی کو موشن ہو گئے، اتنا موشن ہوئے کہ 10 میں مر گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا، رات دن 10، ایک دن میں 100 مرتبہ اس کو 10 لگتے تھے، اتنا دست ہوئے، یہ خود بخود جو ہے اسی بیماری جو بددعا اس نے اس کے لیے کی، جھوٹ بول کر، محمدی بیگم کے لیے جھوٹ بول کر وہ بددعا اس کے اوپر آ کے پڑی۔ تو اتنا جھوٹا اور مکار اور دغاباز اور غدار انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور سیرت مہدی اس کی ایک کتاب ہے، آگے سنیں آپ، اس کے بیٹے نے لکھی، یہ بات اس کے بیٹے نے خود لکھی ہے کہ جو ان کی نوکرانی تھی، اس غلام احمد قادیانی کی جو نوکرانی تھی، کیونکہ جب محمدی بیگم کی شادی ہو گئی تو شادی کے بعد تو اپنی نوکرانی سے کہتا کہ جب وہ اس کی حیض، مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، جو اس کی حیض والی شلوار ہوتی تھی، گندی اور ناپاک شلوار ہوتی تھی، تو اپنی نوکرانی کو بھیجتا اور اس سے کہتا کہ اس کی وہ شلوار لے کر آئے، وہ پھینک دیتی تھی اپنی شلوار، اب اس کو لے کر آتے اس کی نوکرانی، اس کو چاٹتا، گندی شلوار کو چومتا اور آنکھوں سے لگاتا اور اس کو زبان سے لگاتا، سر سے لگاتا، اور بعد میں اس کو جو ہے پگڑی بنا لیتا، سر پر باندھ لیتا اور امامہ بنا لیتا، جب یہ کہتا کہ اب مجھے سکون ملا ہے، ساری گلیوں میں پھرتا اور سب کو بولتا ہے کہ محمدی بیگم کی شلوار ہے۔ بتاؤ، اتنا ناپاک اور غلیظ انسان، اور یہ بولتا کہ مجھے اب سکون ملا ہے، اور مجھے سکون جب بھی ملتا ہے جب میں محمدی بیگم کی شلوار اپنے سر پر امامہ بنا کر باندھ لیتا ہوں۔ ایسا بدکردار انسان، نالائق انسان اور بد اخلاق بدتمیز انسان، اور ایسا بدترین اور کم عقل انسان کیسا نبی ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہرگز ایسا آدمی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے اپنی جو مسجد بنائی، اس مسجد کا نام مسجد اقصی رکھا، اور جب اس نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ مینارے پر آتے، بڑا مینار ہے دمشق کی جامع مسجد میں، تو اس نے فوراً پہلے تو مسجد بنا لی، اب اس کو مینار بنانے یاد نہیں رہا، ایک دم اس نے مینار بنانا شروع کیا، اور مینار آدھا ہی بنا، یہ مر گیا۔ اب اس کے بیٹے نے جو ہے اس مینار کو مکمل کیا۔ اب جو ہے اس مینار کا طواف لوگ ایسی طرح کرتے ہیں جس طرح بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، یعنی بیت اللہ شریف کے طواف کو آج مسلمان سعادت سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں اور نجات سمجھتے ہیں، اور ثواب ملتا بھی ہے، لیکن جو اس نے وہ مینار بنائی ہے مسجد اقصی کے، جو اس نے اپنی مسجد ہے، اس مسجد کا نام، جو اس کی مسجد ہے اس مسجد کا نام اس نے مسجد اقصی رکھا، اور مسجد کے برابر میں جو مینار بنائی ہے، تمام کے تمام قادیانی اور مرزائی وہاں جا کر اس مینار کا طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، اسی طرح اس نے غار حرا بھی ایک روم بنایا ہوا ہے، اس کا نام غار حرا رکھا ہوا ہے۔ اب اس کا نام بدل کر ان لوگوں نے بیت الدعا کر دیا ہے، کہ وہاں جا کر یہ لوگ دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور جس طرح بیت اللہ شریف کے سامنے زمزم کا کنواں ہے، اسی طرح اپنی مسجد جو اس کی مسجد اقصی ہے، اس مسجد کے سامنے اس نے ایک کنواں بھی کھودوا اس زمانے میں، اس کنویں کا نام بھی اس نے آب زمزم رکھا ہوا ہے، اس پانی کا نام بھی آب زمزم رکھا ہوا ہے۔ یعنی اس نے ساری نقل کی ہے، ساری کاپی کی ہے۔ لیکن پھر بھی بیٹا کتنا بھی یاد رکھ لے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے والا اس طرح جو ظالم تو جو نقل کر رہا ہے، اگر تجھے نقل کرنا چاہیے تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی زندگی تھی ویسی اپنی زندگی کو بناتا، جیسا وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کی عادت تھے، اخلاق تھے، کردار تھے، اگر تو ایسے ہی اپنے آپ کو بناتا تو شاید نجات ہو سکتی تھی، لیکن تو نے نقل تو کی، لیکن غلط طریقے سے نقل کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت تیرے اوپر برس رہی ہے۔ تو اسی طرح 13 فروری 1840 کو یہ پیدا ہوا گرداسپور قادیان میں، اور 27 مئی بروز منگل 1908 کو یہ مر گیا۔ اس کے ناپاک وجود سے یہ زمین پاک ہو گئی اور یہ جہنم میں چلا گیا۔ یہ مرا کس طرح؟ اس کو دست لگے، اس طرح دست لگے، ایک دن میں 100 بار یہ دست کرتا تھا، ایسے برے دست لگے، اور یہ بیت الخلاء میں گیا، وہیں پر مر گیا، بیت الخلاء میں مر گیا گر کر۔ یعنی پاخانے میں موت آ جانا کتنی بری موت ہے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بیکار موت اور ایسی بری موت آج تک شاید کسی کو نہیں ہو۔
تو ایسی موت اس کو آئی۔ تو یہ مرا لاہور میں، تو مرنے کے بعد اس کے بدن سے اتنی بدبو آئی تو اس کو اب قادیان لایا گیا مرنے کے بعد۔ تو اس کے بدن سے جب بدبو آ رہی تھی تو کوئی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس کو ایک تابوت میں بند کیا، تابوت میں صرف بدبو آنے لگی تو تابوت کو بند کیا۔ تابوت میں بند کرنے کے بعد اس کو مال گاڑی میں لایا گیا، کوئی ایمبولینس کوئی کار اس وقت میں جو گاڑی تھی کوئی اس کو لانے کو تیار نہیں ہوا، اس کے بدن سے ایسی بدبو آ رہی تھی۔ تو اس کو کیا کیا کہ مال گاڑی کے اندر اس کو رکھ دیا گیا، کوئی اس کے پاس موجود نہیں تھا، مال گاڑی کے اندر رکھا، اور مال گاڑی کو وہاں سے جب مال گاڑی قادیان کے اندر پہنچ گئی وہاں اس کو تابوت کو اتار لیا گیا، اور کوئی انسان ایسا نہیں تھا جس انسان نے اپنی ناک پر کپڑا نہ رکھا ہوا ہو۔ اس کے بعد اس مال گاڑی کو دھلا گیا، پوری مال گاڑی میں اتنی بدبو ہو گئی کہ اس کو دھلا گیا، اور جس تابوت میں اس کو لے کر آئی اس تابوت میں اس کو دفن کرنے کے بعد اتنی بدبو آ رہی تھی، اتنی بدبو آ رہی تھی کہ کوئی آدمی اس تابوت کے نہ قریب جاتا تھا نہ اس تابوت کو کوئی دھونے کے لیے تیار ہوا۔ اس تابوت کو جلا دیا گیا، اس تابوت میں آگ لگا دی گئی، جلا دیا گیا، یعنی اتنی بدبو آ رہی تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی بتا دیا یہ جھوٹا نبی ہے، یہ جھوٹا اور مکار انسان ہے۔ ایک شرابی آدمی مر جاتا ہے، ایک زناکار بدکار آدمی بھی مر جاتا ہے، چور بھی اگر مر جاتا ہے تو اس کے بدن سے ایسی بدبو نہیں آتی ہے جو بدبو اس کے بدن سے آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بری موت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک شاید ہی کسی کی ایسی بری موت آئی ہوگی، جیسا کہ یزید ابو جہل ان کی موت آئی، لیکن ایسی موت تمام ظالم جو ہیں ان ظالموں کی تو اس طرح موت آئی ہوگی، بلکہ بڑے بڑے ظالموں کے علاوہ کسی کی بھی شاید ایسی موت نہ آئی ہو جو اس کی اتنی بری موت آئی ہے۔ تو اس ناپاک انسان کے بارے میں آپ خود بھی جانیں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنی اولاد کو بتائیں، اور اپنا ایمان بھی بچائیں، اپنی اولاد کے ایمان کو بھی بچائیں۔ آپ کو اپنا ایمان بچانا، اپنی اولاد کے ایمان کو بچانا یہ آپ پر فرض عین ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بھی بچائیں اور اپنی اولاد کے ایمان کو بھی بچائیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی لاوارث نہیں ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی علماء زندہ ہیں، پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء زندہ ہیں، ہم ان لوگوں کا جواب دیتے رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرتے رہیں گے، اور نہ ہم ان لوگوں کو چین سے جینے دیں گے نہ چین سے مرنے دیں گے، اور ان کی ہر بات کا ہم جو ہے وہ جواب دیتے رہیں گے۔ تو آپ کو ان باتوں پر غور کرنا ہے، ان باتوں کو سننا ہے، یہ کیسا غلیظ انسان تھا۔ اس لیے میں نے جو ہے تھوڑے سے اس کے حالات بتائے ہیں کہ اس کے کیسے حالات ہیں، یہ کیسا غلیظ انسان تھا، اب اس کی سوچ کیا تھی مسلمانوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حضور کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، اس کی کتنی گندی سوچ تھی، اس کی کتنی گندی ذہنیت تھی، آپ اس کو سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی اس ظالم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔